یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ ایک بستی میں دو بھائی رہتے تھے، ایک امیر تھا اور دوسرا غریب۔ امیر کا نام امیرف تھا اور غریب کا نام سلیمف۔ دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امیرف سلیمف کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیمف کو ضرورت پڑی تو اس نے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھیں۔ جب سلیمف نے بھائی سے جا کر گھوڑا مانگا تو امیرف کو غصہ آ گیا۔ اس نے پہلے تو ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر گھوڑا سلیمف کو دے دیا۔ امیرف چاہتا تو نہ تھا مگر اس نے اپنے بھائی کو گھوڑا دے دیا۔ گھوڑا لے کر سلیمف جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب جنگل سے لکڑیاں لے کر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی اور گھوڑا صبح سے بھوکا تھا اور بھوک کے مارے آوازیں نکال رہا تھا، لیکن سلیمف کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ گھوڑے کو بھوک لگ رہی ہوگی، اسے کچھ کھانے کو ہی دے دے۔ سلیمف کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب گھوڑا کس کے سپرد کرے؟ اس کے پاس رسی بھی نہیں تھی کہ وہ گھوڑا کسی جگہ باندھ دے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے گھوڑے کی دم پکڑی اور دروازے کے ساتھ باندھ دی اور خود وہاں سے روانہ ہو گیا۔ گھوڑے کی بھوک زوروں پر تھی اور وہ تل ملا رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا پورا زور لگا کر اپنے آپ کو آزاد کروا لیا، لیکن وہ خود تو آزاد ہو گیا لیکن اس کی دم ٹوٹ گئی۔ صبح ہوئی اور سلیمف کو پتہ چلا کہ گھوڑا اپنی جگہ پر نہیں ہے اور اس کی دم دروازے کے ساتھ لپکی ہوئی ہے، تو وہ گھبرا گیا کہ بڑا بھائی غصہ کرے گا۔ سلیمف بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر گھوڑا واپس لے آیا، مگر امیرف نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ امیرف کے ایک دوست کا گھر قریب تھا، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ امیرف نے اپنی ساری داستاں اپنے دوست کو سنائی اور سلیمف کے بارے میں وہ سب کچھ بتایا جو اس نے اس کے گھوڑے کے ساتھ کیا۔ یہ سن کر امیرف کا دوست کہنے لگا کہ یہ لڑکا تو پاگل ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ کہہ کر امیرف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے۔ سلیمف کو گھر کے اندر جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر ہی لیٹ گیا۔ سلیمف کی آنکھ لگ گئی، سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا، وہ دب کر مر گیا۔ دوست بہت غصے ہوا اور اس نے کہا اب میں بھی تم پر مقدمہ کروں گا۔ سلیمف بہت گھبرا گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب تینوں شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ سلیمف اب سوچنے لگا کہ ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ سلیمف نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ سلیمف بوڑھے پر جا پڑا، بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ سلیمف اب سوچنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے پاس اب تو کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام رہی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سلیمف کی ایک ترکیب سوجی۔ اس نے راستے میں سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ امیرف نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ سلیمف نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر سلیمف کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلیمف کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ امیرف کے دوست نے کہا کہ سلیمف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ سلیمف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیمف امیرف کے دوست کو بچہ نہ لا کر دے، امیرف کا دوست سلیمف کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا ایک تو میرا بچہ مرا، دوسرے میں سلیمف کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ
کچہری میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل سے کود کر بوڑھے کو مارا ہے۔ سلیموف کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا تیسری سونے کی ڈلی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اسی جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلیموف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان سلیموف پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ امیرف نے پریشان ہو کر کہا کہ تم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو۔ سلیموف نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے۔ امیرف بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلیموف کی منت سماجت کر کے اور 5 روبل 17 بوری اناج اور 1 بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کر لیا۔ اب سلیموف نے امیرف کے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرایا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سلیموف نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے، جب تک میں تمہیں بچہ نہ لا کر دوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ امیرف کے دوست نے 50 روبل 23 بوری اناج اور 1 دودھ دینے والی گائیں دے کر سلیموف سے اپنی جان چھڑائی۔ آخر سلیموف نوجوان کے پاس گیا اور کہا آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی سلیموف کو 200 روبل 29 بوری اناج اور 1 بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی سلیموف کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈلیاں دے دو۔ سلیموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں؟ میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے ماروں گا۔ جب اس آدمی نے جا کر جج کو یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ بچ گیا، ورنہ سلیموف مجھے مار ڈالتا۔ سلیموف خوش خوش گھر واپس آ گیا۔